والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان المبارک کا خیر و برکت والا، بخشش اور مغفرت والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ حق تعالی ہمیں بار بار یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیابانوں، ویرانوں، جنگلوں میں جہاں آب پاشی کا، پانی پہنچانے کا نظام نہیں، وہاں انسان اپنے تمام تر مادی وسائل کے باوجود پانی پہنچا بھی نہیں سکتا. لیکن جب کبھی ابر رحمت برستا ہے تو ویرانوں میں، جنگلوں میں بہار آ جاتی ہے. ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے. چٹانوں کی سینوں پر مردہ اشجار سے کونپلیں نکل آتی ہیں. مرجھائے ہوئے درختوں پر ہریالی آ جاتی ہے، ہریالی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. بالکل اسی طرح
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ایمان والوں کے ایمان کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے. لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مساجد، خانقاہیں، گھر، لوگ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. مسجدیں پہلے بھی تھیں، نمازی پہلے بھی تھے، لیکن رمضان المبارک کی آمد سے مساجد سے، گھروں سے، خانقاہوں سے، دکان سے، ہر جگہ سے قرآن کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہے. اس مہینے میں رحمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. پورا سال بندہ خدا کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے میں خدا کی رحمت بندوں کو، بلکہ گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ پورا سال خدا کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں خدا کی رحمت لوٹائی بلکہ برسائی جاتی ہے. تو اس مہینے میں بھی ان ایمان والوں کے ایمان کی چنگاری سلگتی ہے جنہیں اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم. اس کی مثال یوں سمجھیے، ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ میں موسمی پھل کھاؤں، کیونکہ اللہ نے پھلوں میں، فروٹ میں طاقت رکھی ہے، لذت ہے، چاشنی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، جسم کو راحت ملتی ہے. تو ہر شخص کا جی چاہتا ہے پھل کھانے کا، لیکن پھل وہی کھائے گا جس کے پاس پھل خریدنے کی طاقت ہو، پیسے ہو. ہر شخص کا جی چاہتا ہے میں آرام دہ گاڑی میں سفر کروں، جہاز میں سفر کروں، لیکن وہی شخص سفر کر سکے گا جس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے پیسے ہوں. بالکل اسی طرح ایمان تو موجود ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں بھی وہی اللہ کے گھر میں حاضر ہوگا جسے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. بے شمار ایسے بد نصیب ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم، اس مہینے میں بھی وہ اللہ کے گھر میں آنے کی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتے. لیکن میں اور آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یقین کر لیجئے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. جس دن میں اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ میرا کمال ہے تو سمجھ لینا زندگی کے سارے عمل ضائع، ہم زیرو ہیں، کوئی عمل ہمارے کھاتے میں نہیں. جب تک اللہ کی توفیق میرا اور آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی، ہم اللہ کے گھر میں آتے رہیں گے. جس دن اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہی، میں اور آپ بھی اللہ کے گھر میں نہ آ سکیں گے. تو اس لیے بزرگان دین سلف صالحین فرماتے اللہ سے اس کا فضل مانگو اور اس کی توفیق مانگو. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ پرانے وقتوں میں، اور واقعہ سچا لکھا کہ پرانے وقتوں میں ایک نوکر اور اس کا آقا، یہ دونوں سفر پہ جا رہے ہیں. دوران سفر راستے میں نماز کا وقت آیا تو غلام نوکر اپنے آقا سے کہنے لگا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں نماز ادا کر لوں. تو آقا نے کہا بھی ٹھیک ہے جو. اب اس کا آقا مسجد کے باہر بیٹھا ہے اور وہ غلام نوکر مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، اللہ سے ایسے محو ہوا گفتگو میں
حقیقی مالک سے ایسے ہم کلام ہوا، باہر کھڑا مجازی مالک کو بھول گیا کہ کوئی انتظار کرا، ایسی لو لگی اللہ سے، ایسے اللہ سے مانگنے لگا، بھول گیا کہ باہر انتظار میں کھڑا ہے مجازی مالک۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ باہر کھڑا اس کا مالک آقا آواز دیتا ہے، بھی آ جاؤ باہر، کیوں نہیں آتے؟ تو جیسے ہی غلام نوکر کے کانوں میں آواز پڑی، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ آقا کو، مالک کو غصہ آیا، بھی تیرا آقا میں، تیرا مالک میں، کون ہے جو تجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا؟ غلام کہنے لگا، جو ذات تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہی وہ مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اس لیے بزرگان دین سلف سالین فرماتے ہیں، اللہ جس شخص سے ناراض ہوتے ہیں اس سے خوبصورتی، مالداری، روپے، پیسہ، عہدہ، منصب نہیں چھینتے، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ تو جب تک میں اور آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، یقین کر لیجئے اللہ راضی ہے۔ جس دن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہ ملے، یقین کر لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، فوراً پھر اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو۔ تو اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان ہوگا، کبھی نہ کبھی ایمان کی چنگاری سلگ اٹھے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو روزانے کی بنیاد پر مسجد میں آتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں جو جمعہ کے جمعہ تشریف لاتے ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو مہینے کے بعد، بعض حضرات سال کے بعد رمضان میں یا پھر عید کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی توفیق ہے۔ مولانا آگے تشریف لیں۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بس اللہ سے توفیق، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیے اور عبادات میں لگے رہیے۔ تو اگر ایسے حضرات تشریف لائیں ہفتہ بعد یا سال بعد، تو جو ہمارے پکے نمازی ہیں تو وہ ذرا انہیں پریشان مت کیا کریں، وہ انہیں گھور گھور کر مت دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا شروع کر دے، بھی آج آپ کہاں سے آ گئے ہو، پورا سال تو نظر نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی نمازی آیا ہے، بے شک سال بعد ہی سے، اس کا استقبال کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس سے ملے، پوچھے بھائی خیریت ہے، بڑے عرصے کے بعد نظر آئے ہو، بیماری تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، اس کا استقبال کیا جائے۔ نہ یہ کہ اس کو گھور گھور کر دیکھیں، آپ اپنی سیٹنگ کر لیں، نہ یہ کہ اس کو گھور کر دیکھیں اور جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا شروع کر دے۔ تو اللہ کی توفیق ہے۔ تو اصل بات ہے ایمان۔ ہم سب کے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی۔ ایمان ہوگا تو کسی نہ کسی دن ایمان کی چنگاری سلگ اٹھے گی اور انسان ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی۔ تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ اور پھر آپ قرآن پاک میں دیکھیے، اللہ نے دیگر اقوام کا ذکر کیا۔ جب بھی کسی قوم کا ذکر کیا تو کبھی کہا یا قوم عیسیٰ، یا قوم عیسیٰ، یا قوم موسیٰ، یا قوم نوح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس طرح ذکر فرمایا۔ لیکن جب اپنے پیارے نبی کی پیاری امت کی باری آئی، یا قوم محمد نہیں کہا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ لفظ۔ جب ہم گنہگاروں کی باری آئی، اللہ رب العزت نے جو جملہ، جو لقب اس امت کو عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ لقب اللہ نے عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔
नमाज का हुक्म है तब भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह। रोजे का हुक्म है तब भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। जुमे के लिए हुक्म दिया तब भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअह। दुरूद पाक का हुक्म दिया तब भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कभी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। जब ज़कात का हुक्म दिया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। कभी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। कभी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ये चंद आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। बताने का मकसद ये है, गुज़श्ता कौमों की बारी आई, अल्लाह ने नाम ले लिया या कौम ईसा, या कौम मूसा, या कौम नूह। जब इस उम्मत की बारी आई, हम गुनाहगारों की बारी आई, अल्लाह ने कैसा प्यारा लफ्ज़ लक़ब दिया। किसी भी उम्मत के लिए अल्लाह ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। इस उम्मत की बारी तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह मेरे और आपके दिलो दिमाग में बिठाना ये चाहते हैं, अगर तुम्हारे लिए कोई काबिल फ़ख्र चीज़ है तो वो ईमान हो। कुंबा, कबीला, बरादरी, ओहदा और मनसब ये काबिल फ़ख्र नहीं। मेरे और आपके लिए काबिल फ़ख्र चीज़ ईमान। ये कुंबा, कबीला, बरादरी, इसके मुताबिक अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह हुजुरात में, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगो, बेशक मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। हाँ, ये कुंबा, कबीला, बरादरी ये तो सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए है। हाँ, मेरे नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो सबसे ज्यादा परहेजगार, गुनाहों से बचने वाला, वो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। तो अल्लाह पाक की तरफ से तो हमारे लिए ये हुक्म है कि मेरे और आपके लिए काबिल फख्र चीज ईमान हो, कुंबा, कबीला, बरादरी ना हो। और फिर ईमान के बाद ईमान वालों को अल्लाह ने जो साहिबान अता फरमाया वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये साहिबान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर हम गुनाहगार उम्मतियों तक, क़यामत तक आने वाले सारे उम्मतियों तक के लिए ये साहिबान है। इस छतरी के नीचे हम सब एक हैं, मुत्तफिक और मुत्तहिद होना चाहिए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमा रहे हैं अपने आप को मुत्तहिद, मुत्तफिक रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफरके में न डालो। जब मुसलमान मजबूत रहेगा तो महफूज रहेगा। जब मुसलमान मुत्तहिद रहेगा, किसी काफिर को जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी मुसलमान की तरफ उंगली भी उठा के देख सके। जब मुसलमान मुत्तफिक और मुत्तहिद रहेगा तो किसी भी मस्जिद और मदरसे के ऊपर बम ब्लास्ट नहीं होगा, कोई आलिम दीन इस दुनिया से रुखसत नहीं होगा। जब मुसलमान मुत्तफिक और मुत्तहिद होगा, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, किसी भी गरीब को मस्जिद के दरवाजे पर मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा, किसी मस्जिद मदरसे वाले को अपील नहीं करनी पड़ेगी। आज मुसलमान बिखरा हुआ है, आज मुसलमान मुंतशिर है, इनफिरादी हो या इज्तिमाई, दोनों हैसियतों से, माली हो, हर लिहाज से मुसलमान मुंतशिर है। हम अल्लाह के हुक्मों को पसे पुश्त डाल चुके हैं। यही वजह है कि अल्लाह की राह में खर्च करने की भी बारी आती है तो हिचकिचाते हैं, 100 मरतबा सोचते हैं, हिसाब लगाते हैं, घर वालों से पूछते हैं, फिर जाकर फैसला कर पाते हैं भी करना है तो क्या करना है। तो हम सब के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत ईमान। और ये ईमान मिलेगा दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। घड़ी देना, टाइम खराब हो, ये मुझे दे नहीं चल दिया, लेकिन टाइम बराबर है।
8 منٹ قسمت ہی خراب ہے۔ 1 بجے دستے ہیں کا تھا۔ تو سب یہ جو ایمان کی دولت ہمیں ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ایک شب سینے پرونے کا کام کر رہی ہے، کوئی چیز سی رہی ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا اور سوئی ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ سوئی تلاش کر رہی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بند ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حجرے میں تشریف فرما ہے، سینے پرونے کے کام میں مشغول ہے، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھا، سوئی ہاتھ سے نیچے گر گئی، گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، اے عائشہ خیریت؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ کا مسکرانا تھا، آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور پھوٹا کہ سارا کمرہ منور معطر روشن ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے، آپ کے مسکرانے سے جو روشنی نکلی، اس روشنی میں میں نے انتہائی آسانی سے وہ گم شدہ سوئی تلاش کر لی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے؟ آج آپ کا چہرہ مبارک اتنا مسکراتا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور دیا۔ فرمایا، الویل ثم الویل، عائشہ الویل ثم الویل لمن لم یارنی یوم القیامہ۔ اے عائشہ، تباہ و بربادی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت والے دن اس نورانی چہرے کو دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہے جو قیامت والا دن اس چہرے کی ضیاءپاشیوں سے معلوم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو گیا، میری سنتوں سے محروم ہو گیا، وہ قیامت والے دن اس چہرے کی زیارت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہمارے ایمان کی چنگاری نہ سلگی، اعمال میں اضافہ نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو پھر کب ہو گیا؟ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، آیت مبارکہ تلاوت کی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا قیامت کا وہ منظر ہوگا، خاوند بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ماں بیٹی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، دوست ایک دوسرے کو جاننے سے انکار کر دیں گے، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اس وقت اگر ہمارے لیے کوئی کام آئے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کی نظر کرم ہے اور آپ کی شفقت ہے۔ جو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی زیادہ اس کے کام آئیں گے۔ اور آقا سے محبت کی سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ بات جمعہ ہے تو درود پاک کی کثرت، یہ پہلی علامت ہے۔
اور دوسری علامت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے انسان ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے۔